अस्सलाम वालेकुम। इकरा हुफाज सेकेंडरी स्कूल पिशावर जोन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बुक कंप्यूटर साइंस के वीडियो नंबर 1 में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यूनिट नंबर 1 को रिवाइज करेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट नंबर 1 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, जब आप यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे तो हमारे स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो उनको पता चलेगा कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, किस तरह से कंप्यूटर एवॉल्व हुए हैं। उसके बाद वो ब्रीफली हिस्ट्री के बारे में और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम डिफिनीशंस देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की, जैसे हमारे साथ एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग द कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, जैसे हम डिजिटल कंप्यूटर्स को मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा जो वेरियस फील्ड्स है जहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें ये बहुत फ़ायदा देता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आप सीखेंगे कि आईटी में कैरियर्स क्या है। इसके अलावा फिर हम इसमें ये भी सीखेंगे कि हमारे साथ जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम फ़र्क जानेंगे कि पोर्ट क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट किसको कहते हैं, एक्सपेंशन कार्ड क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंशन कार्ड्स के बारे में बात होगी। इसके अलावा कंप्यूटर के जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इसके बारे में बात होगी। और आखिर में हम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में इस पहले वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे साथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, और जो गिवन इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर्स को जो यूज़र प्रोवाइड करता है उसी के मुताबिक यूज़र को आउटपुट देता है। कंप्यूटर के जो है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं हम बहुत हाई स्पीड के साथ, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतनी तेज़ी के साथ या एक आम आदमी, एक आम इंसान इतनी तेज़ी के साथ प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, कैलकुलेशन नहीं कर सकता जितना स्पीड के साथ हम कंप्यूटर्स की मदद से करते हैं। कंप्यूटर की इवोल्यूशन में ये है कि हज़ारों साल पहले जो मैथमेटिशियंस थे या साइंटिस्ट थे या बिजनेसमैन थे, तो वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे थे कि जहाँ पे उनकी कंप्यूटिंग जो है वो क्विकली हो सके, यानी उनकी कैलकुलेशन आसानी से हो और एफिशिएंटली हो। तो जो सबसे पहली टूल के बारे में बात होती है वो एबेकस है। जो सबसे पहला टूल जिस पे नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है वो एबेकस है, जो कि डेवलप्ड हुआ था बेबीलोनिया में अबाउट 5000 ईयर्स एगो। बेबीलोनियन की एक रियासत थी, एक कदीम जो कबल मसीह की रियासत थी, उसमें 50,000 साल पहले की बात, 5000 साल पहले की बात है जिसमें ये एबेकस डेवलप हुआ था, और इसमें बीड्स लगे होते थे, वुड से बना था। तो इसको जो है वो कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्टेप था कंप्यूटर की तरफ आने का। यहाँ पे उसकी एक तस्वीर भी दी गई है। इसके अलावा फिर मज़ीद चीज़ें बनती गई वक्त के साथ। 1600 में फिर ईस्वी में फिर जॉन नेपियर जो एक मैथमेटिशियन था स्कॉटलैंड की तरफ से, उसने कैलकुलेटिंग रॉड बना लिया, तो उसको नेपियर बोन कहा जाता था। फिर इसके बाद एक मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642 में ब्लेस पास्कल ने बनाया था, जिसको पैस्कलियन कहा जाता था, जिसमें सब्ट्रैक्शंस भी होती थी, साथ में आप कैरी का ऑप्शन भी उसमें यूज़ कर सकते थे। जैसे एक डिजिट कैरी हो जाता है, वो भी इसमें इसकी काबिलियत थी, इसमें भी ये एबिलिटी थी कि आप उसमें वो भी कर सकते थे। इसके अलावा जो ब्रिटिश इन्वेंटर था चार्ल्स बेबेज, इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहा जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने एक मशीन इजाद की थी जिसको डिफरेंस इंजन कहा जाता है। उसके बाद उसने एक और एनालिटिकल इंजन बना लिया, लेकिन उसमें वो फेल हो गया था। हम इसने एक आइडिया दे दिया, एक बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे मॉडर्न कंप्यूटर के, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गए। फिर जब हम हिस्ट्री में आते हैं, हमारे साथ 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर्स के। फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये रहा, ये क्लासेस से ली गई है, ओपन लर्न फ्रॉम, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने ली है उनकी। यहाँ पे आप उनकी जो यूट्यूब चैनल है वो देख सकते हैं। इसमें ये इन्होंने इस तरह से एक पेपर टेप इसमें यूज़ होता था। ये वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह इसमें यूज़ होते थे। तो आप अगर ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
یہاں پہ میں نے ٹائٹل وغیرہ بھی آپ کو یہاں پہ آپ کو شو ہوگی. یہ 4 جنریشن آف کمپیوٹر میں پارٹ 1 ہے، یعنی دا ورلڈ فرسٹ الیکٹرانک کمپیوٹر یہاں پہ دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا تھا ہمارے ساتھ وہ یہ ہے سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹرز میں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹرز میں ہمارے ساتھ پھر ٹرانزسٹرز کا ایرا آ گیا. ویکیوم ٹیوب سے پھر ہم ٹرانزسٹرز میں آ گئے. تو اس کی ویڈیو یہاں پہ ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. کمپیوٹر کی جو سائز تھی وہ بہت کم ہو گئی اور تھوڑے سے ایفیشینٹ ہو گئے بنسبت پرانے والوں کے. اس کے علاوہ پھر ہمارے ساتھ جو تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر ہے، جس میں پھر ہم نے انٹیگریٹڈ سرکٹس کا استعمال کیا ہے، جس میں انٹیگریٹڈ سرکٹس کا استعمال ہوا ہے. تو اس کی ویڈیو بھی یہاں پہ موجود ہے. میں اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں، یہ ہارڈ ڈسک ہے اس میں، جس کو وینچسٹر ڈسک کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل مل جائے گی اگر آپ اس کو مزید اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ 4 جنریشن کی کمپیوٹرز ہے اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 4 جنریشن میں پھر ہمارے ساتھ مزید جو ہے وہ اس میں بہتری آ گئی، مائکرو پروسیسر کا استعمال شروع ہو گیا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4 جنریشن کمپیوٹرز ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ پھر اس میں 4 جنریشن کمپیوٹرز ہے جس میں مائکرو پروسیسر کا استعمال ہوا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ انٹیگریٹڈ سرکٹز ہیں، مائکرو پروسیسرز لگے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ 4 جنریشن کمپیوٹرز ہیں جو کہ آج کل بھی یوز ہوتے ہیں، جس میں مائکرو پروسیسر جو عام کمپیوٹرز کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ آلموسٹ 4 جنریشن کمپیوٹرز میں آتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ اس میں ایک اور جنریشن بھی ہے جس کو 5th جنریشن کہتے ہیں، پریزنٹ اینڈ بیونڈ میں. جیسے آپ دیکھتے ہیں مختلف روبوٹس ہے، اے آئی مشینز ہو گئے ہمارے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. تو اس طرح کے ڈیوائسز ہمارے ساتھ 5th جنریشن کمپیوٹرز میں آتے ہیں. ٹائپس آف کمپیوٹر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کو 3 مین ٹائپس میں فنکشنالٹی کے لحاظ سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سب سے پہلا ہے انالاگ کمپیوٹر. انالاگ کمپیوٹر میں جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ کنٹینیوس ڈیٹا میں ریپرزینٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں ٹیمپریچر، پریشر، وولٹیج، ویٹ، یہ ساری چیزیں ہم کنٹینیوسلی میجر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو کمپیوٹرز ہیں یہ ڈیٹا کو انالاگ کوانٹٹی کو اٹھاتے ہیں اور اس کو انالاگ ویلیوز میں ہی ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ سپیڈ میٹر دیکھتے ہیں جو گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے، یا مرکری تھرمامیٹر، وولٹ میٹر ہو گئے، تو یہ ڈیٹا کو انالاگ فارم میں اٹھاتے ہیں اور انالاگ فارم میں ہی ہمیں اسی وقت آؤٹ پٹ دے دیتے ہیں. دوسرے ہمارے ساتھ ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں جو کہ عام روزمرہ زندگی میں ہم ان کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس میں ڈیٹا کو جو ہے یا فزیکل کوانٹیٹیز ڈیجٹس اور نمبرز میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. عام طور پہ جب آپ کمپیوٹرز دیکھتے ہیں بینک میں، بزنسز، مارکیٹ پلیسز میں، اسکول میں، ہر جگہ پہ، تو یہ سارے ہمارے ساتھ ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں. تیسرے ہمارے ساتھ ہائبرڈ کمپیوٹرز ہوتے ہیں. ہائبرڈ کمپیوٹرز کمبینیشن ہوتا ہے، یہ ڈیجیٹل اور انالاگ دونوں ٹیکنالوجیز کا استعمال اس میں ہوتا ہے تاکہ ہمیں اچھی سی پریسیجن اس میں مل جائے. جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آئی سی یو وارڈ میں دیکھے ہوں گے مختلف ویڈیوز میں کہ آئی سی یو وارڈ میں ایک مشین پڑی ہوتی ہے جس میں ہارٹ بیٹ دکھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اور بہت سی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں. تو کچھ اس میں لائنز بن کر آ رہی ہوتی ہے جو کہ انالاگ فارم آف ڈیٹا کو شو کر رہے تھے، کچھ اس میں نمبرز آ رہے ہوتے ہیں جو ڈیجیٹل فارم کو شو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں جن میں انالاگ اور ڈیجیٹل دونوں ٹیکنالوجیز کا استعمال ہوا ہوتا ہے وہ ہائبرڈ کمپیوٹرز کہلاتے ہیں. کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹرز. ڈیجیٹل کمپیوٹرز کو ہم اسپیڈ، پرفارمنس، سائنس کے لحاظ سے 4 کلاسز میں اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلا ہے سپر کمپیوٹرز. سب سے بگیسٹ ان سائز ہوتے ہیں اور سب سے موسٹ پاورفل بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ لارج سائنٹیفک اور ریسرچ لیبارٹریز وغیرہ میں یا گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمیں پروسیسنگ سپیڈ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے میموری ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ایکسپینسو ہے. ٹریلینز بلینز آف انسٹرکشنز پر منٹس
کو پروسیس کرنے کی اس کی سپیڈ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ سپر کمپیوٹرز کہلاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں. یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے IBM بلو. یہ IBM کا ایک سپر کمپیوٹر ہے. تو اس طرح کے بہت بڑے بڑے بلاکس ہوتے ہیں جن کو اسمبل کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آلموسٹ ایک بہت بڑے ہال کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ اس کو انسٹال کیا جاتا ہے. سپر کمپیوٹر کے بعد جو دوسرے پاورفل کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز ہوتے ہیں. مین فریم کمپیوٹر بھی اسی طرح کے بہت بڑے بڑے کمپیوٹرز ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلاک سے مختلف. تو یہ مین فریم کمپیوٹرز کہلاتے ہیں. مین فریم کمپیوٹرز کی بھی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، بہت فاسٹ کمپیوٹرز ہیں. زیادہ تر جو یونیورسٹیز ہو گئی یا جو مختلف کمپنیز ہیں بزنس سے ریلیٹڈ، وہ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. ساتھ میں جو یونیورسٹیز کے ریسرچ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تیسرے ہمارے ساتھ منی کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اسمالر سائز میں ہوتے ہیں مین فریم سے. اس کی بھی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، فاسٹ ہوتی ہے عام پرسنل کمپیوٹرز کے مقابلے میں. اور پھر ہمارے ساتھ جو عام کمپیوٹرز گھر میں یوز ہوتے ہیں وہ مائکرو کمپیوٹرز کہلاتے ہیں. یہ تو سائز میں بھی کم ہوتے ہیں. 1970s کے اوائل میں اس کا استعمال شروع ہوا، انٹروڈیوس ہوئے تھے اور آلموسٹ اب بھی یوز ہوتے ہیں. اس کی بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سائز بھی کم ہو رہی ہے اور ساتھ میں اس کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہے وہ بھی کافی تیز ہو رہی ہے. پھر مائکرو کمپیوٹرز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جس کو پرسنل کمپیوٹرز کہا جاتا ہے. اسی طرح دوسرے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نوٹ بک اور لیپ ٹاپ. نوٹ بک لیپ ٹاپ کے مقابلے میں تھوڑے سے اس میں فیچرز کم ہوتے ہیں. دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے تقریباً آلموسٹ، لیکن یہ ہے کہ لیپ ٹاپ میں کچھ سپیڈ ساتھ میں اس میں جو دوسرے ایسنشیل فیچرز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت نوٹ بک کے. نوٹ بک میں کچھ فیچرز کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو نوٹ بک کمپیوٹر کہا جاتا ہے اور اس کو لیپ ٹاپ کمپیوٹر کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پام ٹاپ ہے. اسی طرح پھر PDA ہے، پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ. اس کا استعمال بھی ہوتا ہے زیادہ تر جو آپ نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، ریسٹورنٹس میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر رول آف کمپیوٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کمپیوٹر کا رول کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم رول آف کمپیوٹرز اور ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. والسلام.